خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انٹرنیٹ ہے یہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ٹوٹ کیوں نہیں جاتا؟ آج ہم بارڈر گیٹ وے پروٹوکول یعنی BGP کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو اس سب کو ممکن بناتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ذرا سوچیں، اربوں ڈیوائسز ہیں، لاتعداد ڈیٹا پاتھس، آخر یہ سب کچھ مینج کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب چھپا ہے BGP نامی ایک پروٹوکول میں، اور اس کے پاس کچھ بہت ہی زبردست ٹرکس ہیں۔ اچھا، تو چلیے پھر اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم ایسا سمجھیں گے کہ ایک نیٹ ورک آرکیٹیکٹ کا ٹول کٹ کھول رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اسکیلنگ کے بڑے بڑے مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کانفیگریشن اور ایگریگیشن، اور پھر آخر میں ہم ایٹریبیوٹس کے ساتھ چیزوں کو فائن ٹیون کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا چیلنج، جیسے جیسے نیٹ ورکس بڑے ہوتے جاتے ہیں BGP کے لیے ضروری اندرونی کنیکشنز کی تعداد قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں آٹونومس سسٹم کا مطلب سمجھ لیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو ایک ہی انتظامی کنٹرول میں ہو۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس سسٹم کے اندر ہر راؤٹر کو ہر دوسرے راؤٹر سے ڈائریکٹ جڑنا پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فل میش۔ ذرا تصور کریں، ایک کمرے میں ہر شخص کو ہر دوسرے شخص سے ہاتھ ملانا پڑے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سینکڑوں لوگ ہوں، بالکل ایک افراتفری سی بن جائے گی۔ تو ظاہر ہے بڑے نیٹ ورکس کے لیے یہ طریقہ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فل میش کے ڈراؤنے خواب سے بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے ہمارے ٹول کٹ کا پہلا ٹول ہے BGP کانفیڈریشن، اور یہ اس مسئلے کا بہت ہی سمارٹ حل ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت بڑا ملک ہو جسے چھوٹے خود مختار صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ اب ہر صوبہ اپنے اندرونی معاملات خود سنبھالتا ہے، لیکن باہر کی دنیا کے لیے وہ اب بھی ایک ہی ملک ہیں۔ BGP کانفیڈریشن بالکل یہی کام کرتی ہے۔ یہ ایک بڑے نیٹ ورک کو چھوٹے، آسانی سے مینج ہونے والے حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ افراتفری ختم۔ تو اس کا اہم نقطہ یہ ہے، آپ اپنے اندرونی نیٹ ورک کی پیچیدگی کو کم کر دیتے ہیں، جبکہ باہر کی دنیا کے لیے آپ کی پہچان وہی سادہ اور ایک رہتی ہے۔ یہی تو BGP کا کمال ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات، یہ سب کچھ صرف 2 سادہ کمانڈ سے ہو جاتا ہے۔ سوچیں، نیٹ ورک انجینئرز صرف ان 2 لائنوں کو استعمال کر کے ایک اتنے بڑے بے قابو نیٹ ورک کو ایک منظم اور مؤثر نظام میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی اصل طاقت اس کی اسی سادگی میں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہماری دوسری بڑی رکاوٹ کی طرف۔ دیکھیں، مسئلہ صرف کنیکشنز کا نہیں ہے، مسئلہ معلومات کی مقدار کا بھی ہے۔ جو عالمی انٹرنیٹ راؤٹنگ ٹیبل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ راؤٹرز پر بہت زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک بہت سے الگ الگ مخصوص راستوں کا اعلان کر سکتا ہے۔ اب ہر راستہ راؤٹنگ ٹیبل میں اپنی جگہ لیتا ہے۔ جب ہزاروں نیٹ ورکس ایسا کرتے ہیں تو یہ ٹیبل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ راؤٹر کی میموری اور پروسیسنگ پاور پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ اوورلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس انفارمیشن اوورلوڈ کو کم کیسے کیا جائے؟ یہاں ہمارے ٹول کٹ کا اگلا ٹول کام آتا ہے روٹ ایگریگیشن۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ بڑے روٹنگ ٹیبلز کو چھوٹا کرنے کا حل ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے ایگریگیشن کی طاقت۔ وہ جو اتنے سارے مخصوص راستے تھے، ان سب کو ایک ہی جامع سمری میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے لائبریری میں آپ ہر ایک کتاب کا نام لینے کے بجائے بس یہ کہہ دیں تاریخ کی ساری کتابیں اس سیکشن میں ہیں۔ کتنا صاف اور مؤثر طریقہ ہے نا؟ لیکن یہاں ایک اہم تفصیل ہے۔ ڈیفالٹ میں ایگریگیشن سمری تو بنا دیتی ہے، لیکن وہ پرانے مخصوص روٹس کو بھی بھیجتی رہتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ وہ چیز نہیں ہوتی جو ہمیں چاہیے۔ ہمیں اس پر اور کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کنٹرول ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، سمری اونلی ایک سوئچ کی طرح ہے، یا تو سب کچھ یا کچھ بھی نہیں۔ لیکن سپریس میپ اور ان سپریس میپ ہمیں ایک سرجن کے آلے جیسا کنٹرول دیتے ہیں، جس سے ہم باقاعدہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی تفصیلات شیئر کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ اچھا، تو ہم نے اپنے نیٹ ورک کو سکیل کر لیا، روٹنگ ٹیبلز کو بھی مینج کر لیا۔ اب آخری مرحلہ یہ ہے کہ ٹریفک کے لیے سمجھداری سے بہترین راستہ کیسے چنا جائے، اور یہیں پر BGP ایٹریبیوٹس کام آتے ہیں۔
یہ مثال بہت زبردست ہے۔ جس طرح ایک جی پی ایس ٹریفک سے بچنے یا سب سے خوبصورت راستہ چننے میں مدد کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح بی جی پی ایٹریبیوٹس نیٹ ورک ایڈمنز کو اپنے ڈیٹا کے لیے سب سے تیز، سب سے سستا یا سب سے قابل اعتماد راستہ منتخب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ 4 کلیدی بی جی پی ایٹریبیوٹس ہیں جو فیصلے کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ویٹ جو ہے وہ صرف ایک مقامی راؤٹر کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ہے لوکل پریفرنس، یہ پورے اندرونی نیٹ ورک کو بتاتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے کون سا راستہ بیسٹ ہے۔ اے ایس پی پاتھ سب سے چھوٹا راستہ ڈھونڈتا ہے، یعنی کم سے کم نیٹ ورک ہاپس۔ اور آخر میں ایم ای ڈی، یہ 2 پڑوسی نیٹ ورکس کو بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹریفک کیسے بھیجنا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کانفیڈریشن اندرونی پیچیدگی کو سنبھالتی ہے، ایگریگیشن باہر کی دنیا کے لیے چیزوں کو آسان بناتی ہے، اور ایٹریبیوٹس وہ آپ کو ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں، جس سے ٹریفک کے بہاؤ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر یہ ٹولز کسی کے پاس ہوں تو وہ کیسا انٹرنیٹ بنائے گا؟ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کی وجہ سے ہماری ڈیجیٹل دنیا چل رہی ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذہانت ہے جو انٹرنیٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔